علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سفر پر تھے، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا پہاڑ انوار و تجلیات سے چمک رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ میں اتنی چمک ہے، کیوں نہ ہو جا کر دیکھا جائے کہ چمک کس چیز کی ہے، کیسی چمک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بولنے کی طاقت دی تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا روح اللہ، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے اوپر اتنے انوار و تجلیات کی جو چمک ہے، یہ کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے عرض کی، یا روح اللہ، میرے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اسی کی وجہ سے پہاڑ پر یہ انوار و تجلیات کی چمک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب بندوں کی عبادت سے پہاڑ بھی چمک اٹھتے ہیں، اور اگر بندہ گھر میں عبادت کرنے والا ہو تو گھر بھی چمک اٹھے گا۔ اس لیے کوئی گھر میں بھی عبادت گزار پیدا کر لیں، یا تو خود عبادت گزار بن جائیں یا کسی بچے کو بنا دیں، تاکہ گھر بھی انوار و تجلیات سے چمکتا رہے۔ دیکھیں، کچھ روشنیاں تو ہم عام مصنوعی طریقے سے ایجاد کرتے ہیں، لیکن کچھ روشنیاں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی چاہیے ہوتی ہیں، مصنوعی سے کام نہیں بنتا۔ تو قدرتی روشنی مل جائے تو اس سے اچھا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غریب تھی، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، اندھیرا رہتا تھا، لیکن جب آقا علیہ السلام کو لے کر گئی تو ساری رات گھر روشن رہتا۔ تو پڑوسیوں نے آ کر پوچھا، حلیمہ تو اس سے پہلے غریب تھی، تیرے پاس تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، آج تو اتنی فضول خرچ ہو گئی ہے کہ ساری رات چراغ جلائے رکھتی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، میں ساری رات چراغ نہیں جلاتی، جس کو لائی ہوں اس کے چہرے کی چمک سے گھر روشن رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، رب کریم حضور کے طفیل آپ کے گھروں کو بھی چمک والا بنا دے گا، وہاں بھی روشنیاں پیدا کر دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پہاڑ نے عرض کی کہ حضور، میرے اندر اللہ کا نیک بندہ ہے جو عبادت میں مصروف ہے، تو یہ سارے انوار و تجلیات اسی کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اس بندے سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹ گیا، اندر سے ایک بزرگ ہستی ظاہر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے عرض کرنے لگے، یا روح اللہ، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو اور کیسے یہاں پہ پہنچے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا روح اللہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہوں، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا مجھے اپنے حبیب کی امت میں شامل فرما۔ سبحان اللہ۔ میں نے رب سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی امت میں شامل فرما جب تک مجھے زندگی عطا فرما۔ تو میں 600 سال سے یہاں ہوں، مجھے رب نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ 600 سال سے یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ خواہش کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہونا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو تو بغیر دعاؤں کہ یہ امت مل گئی ہے نا، تو رب کا شکر ادا کریں بھائی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے شکرانے میں اتنا ہی کر لیں کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت ہوتی رہے۔ اگلی بات سنیں، اس پہ آپ کے دل میں مزید ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس نے عرض کی کہ میں 600 سال سے یہاں پہ عبادت میں مصروف ہوں، اور خواہش کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہو جاؤں، تو رب نے زندگی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تیری زمین پر اس سے افضل بھی کوئی بندہ ہوگا؟
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ, इस ज़मीन पर इससे भी अफजल मेरी हबीब की उम्मत का वो बंदा होगा जो रजब के महीने में एक भी रोजा रख लेगा। सुभान अल्लाह। माह रजब में मेरे हबीब का कोई उम्मती एक भी रोजा रखेगा ना, उसकी शान इससे आला हो जाएगी। सुभान अल्लाह, इससे बढ़ जाएगी। आज 29 जमादुस्सानी है, कल या परसों रजब की यकम तारीख होगी, पहली रजब होगी। आज चांद नजर आता है तो कल यकम है, कल नजर आता है तो परसों यकम है। रब से दुआ करें कि रब कायनात इस माह मुक़द्दस में रोज़े भी रखने, नवाफिल पढ़ के इबादत वगैरह करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि इसके बाद शाबान और फिर उसके बाद रमज़ान ने आना होता है, और रमज़ान ऐसा महीना है कि 30 दिन पूरे भूखे प्यासे गुजारने होते हैं, है ना। सहरी में और इफ्तार में आपने खाना पीना करना है, बाकी सारा दिन भूखा प्यासा। तो ये जो रजब और शाबान के जो महीने होते हैं ना, वो रमज़ान के जो फ़र्ज रोज़े हैं ना, उनकी तैयारी करने के लिए इनमें रोज़े रखे जाते हैं। यही वजह है कि रमज़ान की वजह से जब इन महीनों में रोज़े रखे जाते हैं तो अल्लाह ने रमज़ान की वजह से रजब और शाबान को भी फजीलत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। तो दिल में यही नीयत हो कि मेरे मौला में रजब का महीने में 1, 2, 3, 4 जितने भी रोज़े अल्लाह तौफीक दे रखे। वैसे हदीस शरीफ में आता है कि आका अलैहिस्सलाम रमज़ान के अलावा किसी भी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखते थे, मगर रजब और शाबान के रख लेते थे। सुभान अल्लाह, पूरे पूरे महीने के रोज़े, इसलिए कि रमज़ान के आने से पहले पहले रमज़ान की तैयारी हो जाए। ऐसा ना हो कि रमज़ान में भूखा प्यासा रहने की आदत ना हो, कहीं रोज़ा ना तोड़ना पड़ जाए, और वो अल्लाह का फ़र्ज़ है। अल्लाह के फ़र्ज़ में कोताही होना ये अच्छा नहीं है। तो उससे पहले ही जो कुछ प्रैक्टिस मश्क करनी है रजब और शाबान में कर लें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है और शाबान फसल में आबपाशी करने का महीना है, और रमज़ान फसल काटने का महीना है। फिर मजीद बुजुर्गान दीन ने इस बात की यूं भी वजाहत फरमाई, फरमाया जो रजब में फर्मा बरदारी का बीज नहीं बोता, रजब बीज बोने का महीना है तो कौन सा बीज बोना है? फरमाया जो रजब में फर्मा बरदारी का बीज नहीं बोता और शाबान में अपनी आंखों के पानी से उसे सैराब नहीं करता, तो रमजान में वो रहमत की फसल कैसे काटेगा? सुभान अल्लाह। मकसद कहने का यह है कि रजब में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में चाको चौबंद हो जाओ, चुस्त हो जाओ। इससे पहले अगर कोई कमी कोताही होती है तो अब रजब में आपकी आदत ऐसी बन जाए कि किसी किस्म की कोई भी कोताही ना होने पाए। और फिर रजब में अपने आप को इबादत के जरिए यूं तैयार करोगे तो दिल नरम होगा, शाबान में आंखें भी छम छम बरसेंगी, बारगाह इलाही में रोना भी आएगा कि मौला मैंने जिंदगी कैसे गुजार दी है सारी। जितनी आप इबादत करेंगे उतनी दिल में रिक्कत पैदा होगी और फिर बंदा उतना ही अल्लाह के करीब होता है। जितना बंदा अल्लाह के करीब होता जाता है उतना रोता जाता है। ये खुदा की कुदरत है। दुनियावी निजाम को छोड़ है, बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके करीब हो जाए ना, खुश होता है, रोना नहीं आता। लेकिन इबादत के जरिए बंदा रब के जितना करीब होता जाता है उतना रोता जाता है। उसे पता चल जाता है ना कि मैंने जिंदगी बर्बाद की है, मैंने अपने रब की इबादत का हक अदा नहीं किया, फिर वो रोना शुरू कर देता है। तो फरमाया रजब में इबादत फरमाबरदारी न की और शाबान में आंखों के पानी से फसल को सैराब ना किया तो रमजान में रहमत की फसल कोई कैसे काटेगा? बुजुर्गान दीन ये भी फरमाते हैं कि रजब बदन की पाकीज़गी के लिए और शाबान दिल की पाकीज़गी के लिए और रमजान रूह की पाकीज़गी के लिए है। सुभान अल्लाह। यानी रजब में आप इबादत, अज़कार, जिक्र व अज़कार करें, अल्लाह के नेक फरमा बरदार बंदे बन जाएं तो इससे बदन पाक होगा, गुनाह माफ होंगे। और यही इबादत आपकी शाबान में भी जारी और सारी रहे तो बदन के साथ साथ दिल भी पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और यही इबादत का ज़ौक़ व शौक़ रमजान में भी जारी और सारी रहे तो बदन और दिल के साथ साथ रूह भी पाक हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए जी। हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान सुफूरी रहमतुल्लाह अलैह एक और एक आयत नकल फरमाते हैं कि बसरा में
عراق کا شہر ہے بصرہ. وہاں ایک خاتون تھی، کثرت سے عبادت کرتی تھی. آپ تاریخ اسلام پڑھیں، کئی خواتین کا آپ کو ذکر ایسا ملے گا کہ آپ ان کی عبادت کے سامنے حیران رہ جائیں گے کہ ہم مرد ہو کر اتنی عبادت نہیں کر سکتے جتنی وہ خواتین کیا کرتی تھی. آج کا مرد بھی ان کے برابر نہیں پہنچتا. تو بصرہ میں وہ خاتون تھی، کثرت سے عبادت کیا کرتی تھی. اور جب رجب کا مہینہ آتا تو اس میں تو ان کا انداز ہی الگ تھلگ ہوتا. رجب کا پورا مہینہ ان کا عبادت اور ریاضت میں، روزوں میں، شب بیداری میں گزرتا. جب ان کے وصال کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ بیٹا، جو کپڑے پہن کر میں نے رجب کے مہینے میں عبادت کی ہے نا، انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا. وہ خاتون فوت ہو گئی تو گھر والوں نے انہی کپڑوں میں کفن دینے کے بجائے اس کے لیے الگ سے کفن خریدا، نیا کپڑا خرید کر کفن پہنایا اور اس خاتون کو دفنا دیا. گھر والے قبر میں اتار کے دفن کر کے جب واپس آئے تو گھر پہنچے تو دیکھا وہ کفن جو خاتون کو پہنایا تھا وہ گھر میں ہی پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ کفن جو خاتون کو پہنایا تھا وہ گھر میں پڑا ہوا ہے. دیکھ کے حیران ہوئے تو غیب سے آواز آئی، فرمایا تم اپنا کفن اپنے پاس رکھو، ہم نے اسے وہی کفن دیا جو اس کی پسند تھی. جو رجب میں عبادت کرتا ہے ہم اسے قبر میں پریشان نہیں کرتے. سبحان اللہ. جو رجب میں عبادت کرتا ہے ہم اسے قبر میں پریشان نہیں کرتے. اس کا شوق تھا وہی لباس ہو، وہی کفن ہو تو وہی دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ کی قدرت سے کچھ بعید ہے جی؟ کچھ بھی نہیں. بس بعید ہے تو صرف اتنا ہی، بندے کی حد تک دیر ہے. بندہ سیدھا ہو جائے، خلوص کے ساتھ تیار ہو جائے، رب تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے. ہر وقت. بندے کو ہی دیر لگتی ہے تیار ہونے میں. کچھ حدیث مبارکہ ہیں جو حضرت علامہ ابو الحسن محمد بن محمد خلال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے رسالہ میں ذکر فرمائی ہیں، فضائل شہر رجب کے حوالے سے. تو کچھ حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں انہی کی کتاب سے ذکر کرتا ہوں. ایمان کی تازگی کے لیے سماعت فرما لیجئے. ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. رجب اور شعبان کا بھی مہینہ نصیب ہو، مولا اس کے ساتھ رمضان کا مہینہ بھی نصیب ہو جائے. سبحان. کیونکہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. اس سے پہلے بندہ مر جائے، قریب پہنچا ہوا تو مزہ تو نہ آیا. رمضان مل جائے تو پھر موت آئے. بزرگان دین نے لکھا کہ سنت ہے جمعۃ المبارک کے دن ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ صفائی ستھرائی سنت ہے. لیکن ساتھ ہی بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد، پہلے کا بھی ذکر ہے بعد کا بھی. جنہوں نے بعد کا ذکر کیا میں اس کی حکمت ذکر کرنا چاہتا ہوں. جنہوں نے پہلے کا ذکر کیا کہ جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا سنت ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، انہوں نے اس لیے بیان فرمایا کہ تاکہ نماز جمعہ طہارت کے ساتھ، پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ ادا کی جائے. لیکن جنہوں نے یہ کہا نا کہ نماز جمعہ کے بعد یہ کام کیے جائیں، انہوں نے اس لیے کہا کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے بدن کا حصہ ناخن اور بال ہے نا، تاکہ ان کو بھی نماز جمعہ کی فضیلت ملے پھر کاٹیں. سبحان اللہ. ان کو بھی محروم نہ کریں. قریب پہنچ گئے نا، جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے، اب بدن کا یہ حصہ ہے، اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. بزرگان دین کی باتیں کتنی خوبصورت اور پر ایمان ہوتی ہیں جی. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا کہ وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے پورے سال میں، وہ بھی نصیب ہو جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت نہرا یقال لہ رجب. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہی رجب ہے. سبحان اللہ. جنت میں نہر کا نام ہی رجب ہے. اشد بیاضا من اللبن،
दूध से ज्यादा सफेद है। वहल्ला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा उसका पानी है। सुभान अल्लाह। मन सामन मिन रजबिन यौमन, जिसने रजब के एक दिन का रोजा रखा, सकाहुल्लाहु मिन ज़ालिकन नहर, अल्लाह ताला जन्नत की इस नहर से उसे पानी पिलाएगा। सुभान अल्लाह। जिसने रजब के एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह ताला उसे जन्नत की नहर रजब से पानी पिलाएगा। सुभान अल्लाह। यहां एक बात सोचने की है, बंदा जन्नत में ना जाए तो जन्नत की नहर का पानी कहां से पिएगा? असल में तो ये खुशखबरी है बंदा मोमिन के लिए, अगर रजब में रोजे रखे तो अल्लाह उसे जन्नत में जरूर पहुंचाएगा, तभी तो वो नहर रजब से पानी पिएगा। है तो रजब के रोजों की इतनी फजीलत कि बंदा एक दिन भी रोजा रखे, बस बात सिर्फ इतनी है कि खुलूसी नीयत के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए काम हो। अल्लाह को राजी करने के लिए कोई एक नेकी भी हुई ना क़यामत के दिन, एक नेकी भी खुलूस से भरी हुई अल्लाह की रजा की खातिर, रब उस एक नेकी को कबूल फरमा के सारी जिंदगी के गुनाह मिटा देगा। एक नेकी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। तो रजब के दिन में अगर एक रोजा रखें, वो तो 10-12 घंटे का टाइम गुजरता है, उसके बीच में बंदा जिक्र व अज़कार भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है, तो रोजे के साथ और भी दीगर कई इबादत शामिल हो जाती हैं। तो हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रजब में एक रोजा भी अगर कोई रख ले तो अल्लाह ताला जन्नत की नहर रजब से उसे पानी पिलाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा यौमन मिन शहर हरामिन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि यौमिन शहरन, जिसने अशर हुरम 4 महीने हैं हुर्मत वाले, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम और ये रजब का महीना, ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने हुर्मत वाले महीनों में से किसी एक दिन भी रोजा रखा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर एक रोजे के बदले में 1 महीने के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रखा तो एक, लेकिन रब ने अजर दिया 30 दिनों का। सुभान अल्लाह। उसके खजाने में कोई कमी नहीं ना जी। वो चाहे तो 100 साल का भी सवाब दे दे, चाहे तो 200 साल का दे दे, चाहे तो 1000 साल का सवाब दे दे, वो दे सकता है। हमने ये नहीं सोचना कि ये एक दिन का सवाब इतना कैसे हो सकता है, ये मौजू हदीस हैं, ये ज़ईफ हदीस है। बस एक तबका है जिसका जहन सिर्फ बजाय इसके कि लोगों को इबादत पे उभारें, वो बेचारे थोड़ी बहुत इबादत कर लें। एक तबका है उसका सारा जोर सीने का इसी बात पे लगा रहता है कि लोग इन महीनों में ये इस तरह की इबादत ना करें। भाई कोई अगर रोजे चंद रख लेगा, गुनाह तो नहीं होगा ना। नफली रोजे तो कभी भी बंदा रख सकता है। अल्लाह तबारक व तआला लोगों में इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। ना ये कि बिद्दत कह के उन्हें इबादत से रोका जाए। दुनिया जहान के काम काज हम कर लेते हैं, कोई बिद्दत सुन्नत याद नहीं आती। बस इबादत की तरफ आएंगे तो तज़किरा छिड़ जाएगा, मुनाजरे बातें शुरू हो जाएंगी। ये तो सुन्नत इसमें ये है, बिद्दत ये है, सुन्नत ये है, बिद्दत ये है। खुदा के बंदे खाते पीते वक्त याद नहीं रहता, पहनते वक्त याद नहीं रहता, घर बनाते वक्त याद नहीं रहता, सफर के वक्त याद नहीं रहता। दुनिया जहान के काम काज करें, कोई सुन्नत या बिद्दत याद नहीं आती। बस रजब के महीने में ये नफली रोजे रखने का ये नहीं, ये बिद्दत है। शबान के महीने में ये रोजे रखने, नहीं, ये बिद्दत है। शबान में शब बेदारी, नहीं, ये बिद्दत है। अल्लाह जाने, पता नहीं ये मुसलमानों को इबादत की तरफ बुला रहे हैं या इबादत से भगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसे लोग कोई दीन की खिदमत नहीं कर रहे। अल्लाह उनको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अली बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद गिरामी से रिवायत नकल करते हैं, फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहया लैलत रजबिन व साम यौमहा, जिस शख्स ने रजब के दिन में रोजा रखा और रात में शब बेदारी की, एक दिन की बात है, पूरे रजब की नहीं, फरमाया लैलत रजबिन व साम यौमहा, रात में इबादत की, दिन में रोजा रखा, अतमहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्ना, अल्लाह ताला उसे जन्नती फल खिलाएगा। सुभान अल्लाह। रजब के महीने में अल्लाह की खातिर रोजा रख के भूखा रहा तो रब्बे करीम उससे फरमाएगा, दुनिया में तूने दिन भूख से गुजारा, आज जन्नत के फल खा। सुभान अल्लाह। तेरी ये शान है हमारे यहाँ
دنیا میں تو بھوکا رہا، ہم تیرا پیٹ جنت کے پھلوں سے بھریں گے۔ سبحان اللہ، آجا۔ سبحان اللہ، جنت کے پھلوں جیسا پھل کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا، کسی کے خیال تک نہیں گزرا۔ اللہ کی عبادت کرنے سے رجب اور شعبان کے مہینوں میں بندہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكَسَاهُ مِنْ خُدْرِ الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس بھی پہنائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کے پھل بھی کھلائے گا، جنتی لباس بھی عطا فرمائے گا۔ وَسَقَاهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور اسے جنت کی رحیق المختوم شراب بھی پلائے گا۔ سبحان اللہ، صاف ستھری شراب، جنتی شراب۔ دنیا میں رب کی خاطر پیاسا تو رب اسے جنت میں لے جا کر کہے گا پی میرے بندے، وہاں پانی بھی مشکل سے ملتا تھا، یہاں شراب کی نہریں تیرے لیے بہا دی ہیں، جا۔ سبحان اللہ، ہر ایک بندے کے لیے وہاں دودھ، شراب، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں بے، ہر ایک جنتی کے لیے، سب کی اپنی اپنی الگ الگ، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہاں پہ حد بندی ہے، یہاں سے آگے تیرا، یہاں سے آگے میرا، نہیں تم نے حد زیادہ کر دی ہے، نہیں بھائی تم نے زیادہ کر دی ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ رب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ کوئی جنتی یہ نہیں سوچے گا میں کسی سے کم تر ہوں یا کسی سے غریب ہوں، ہر جنتی یہی سوچے گا کہ سب سے زیادہ میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا ہے وہ جنت ہے نا۔ دنیا میں انسان کے خیالات یہ ہوتے ہیں جتنا بھی امیر ہو جائے مگر خیال پھر بھی یہی رہتا ہے کہ سب سے غریب ہوں، اور جنت میں جتنا بھی غریب ہوگا خیال یہی ہوگا کہ سب سے امیر ہوں۔ سبحان اللہ، چونکہ جنت میں نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ نفرت ہے، نہ لالچ ہے، نہ حرص ہے، کچھ بھی نہیں، جنت صرف محبت اور پیار کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا مَنْ فَعَلَ ثَلَاثًا، ہاں مگر جو شخص یہ تین کام کرے وہ اس نعمت سے محروم رہے گا۔ کون سے تین کام؟ رجب میں روزہ رکھا اور رات میں عبادت کر کے یہ ثواب تو پایا کہ رب اسے جنتی پھل عطا فرمائے گا، جنتی شراب پلائے گا، جنتی لباس پہنائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں یہ تین کام کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ کون سے تین کام؟ فرمایا من قتل نفسا، جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا وہ اللہ کی یہ نعمتیں نہیں پائے گا، چاہے رجب میں روزہ بھی رکھ لے، چاہے شب بیداری بھی کر لے، لیکن اس نے قتل کر کے ایک مسلمان کی جو جان لی ہے نا اس کا حساب اسے دینا پڑے گا، وہ چھوٹے گا نہیں۔ دوسرا شخص، یہ غور سے سنیے گا، یہ کسی کو ناحق قتل کرنے سے تو رب کریم نے ہمیں اپنے فضل سے بچا کے رکھا ہے، اس پہ رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلیظ کام سے ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو بندے کو جہنم ہی لے کر جاتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ دوسرا کام، اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او سمع مستغیثا یستغیث باللہ بلیل او نہار، جس شخص نے کسی ایسے مظلوم کو سنا جو اللہ کا نام لے کر مدد کے لیے پکار رہا تھا، دن میں یا رات میں کسی بھی وقت وہ اللہ کا نام لے کر مدد کے لیے پکار رہا تھا، کہتے ہیں جیسے آج کل خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے میری مدد کرو، اس طرح کوئی پکار رہا تھا، مظلوم تھا بیچارہ، بے کس تھا، اس کو مدد کی ضرورت تھی، یا غوثا باللہ، اللہ کا نام لے لے کر بار بار مدد کے لیے پکار رہا تھا، فلم یغثہ، اس نے سنا لیکن اس کی مدد نہیں کی، تو یہ شخص بھی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ پتہ چلا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر مدد کے لیے پکارے تو بندہ مومن کو دوڑ کے جانا چاہیے۔ جب اللہ کا کوئی نام لے لینا بندے کو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگان دین میں سے ایک کے متعلق آتا ہے کہ وہ حمام میں نہا رہے تھے، باہر سے کوئی سائل گزرا، اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہ بزرگ نہاتے ہوئے انہوں نے اپنی قمیض اندر سے اتار کر پھینکی اور سائل سے کہا کہ یہ لے جاؤ۔ اس زمانے میں کپڑے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کیے جاتے تھے اور سائلین لیتے تھے، وہ کوئی اس میں شرم یا عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ امامہ اتار کے دے دیا، ٹوپی اتار کے دے دی، قمیض اتار کے دے دی، چادر اتار کے دے دی، جوتے دے دیے، لوگ لیتے تھے، غربت تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی۔
آج اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہمارے دل غریب ہیں، اس لیے روز روتے رہتے ہیں کہ غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں، کھانے کے لیے بڑی مشکل سے ملتا تھا، کپڑے پہننے کے لیے بڑی مشکل سے ملتے تھے۔ آج کل تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ملتا ہے، مگر حرص اور لالچ بڑھ گئی ہے، تو انسان پھر بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ بزرگوں نے قمیض اتار کر پھینکی، سائل لے کے چلا گیا، وہ نہا کے تھے، بند باندھ کے باہر نکلے تو باہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا حضرت اتنی میں کیا جلدی تھی کہ آپ نے حمام کے اندر سے قمیض اتار کے پھینک دی، باہر نکل کے ہی دے دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب اس نے اللہ کا نام لے کر پکارا نا تو میرے دل میں نیکی کرنے کی تمنا پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی، تو میں نے کہا کیا پتا میں نہاتا رہ گیا، دیر لگ گئی تو یہ دل نیکی سے بدل نہ جائے، اس لیے میں نے فوراً نیکی کی ہے۔ دل بدل جاتا نا، دیر نہیں لگتی۔ مسجد میں ابھی اعلان ہوا چندے کے لیے، دل پھڑکا کہ 10,000 دینا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچا دل ہی نہیں کرتا 10 روپے دینے کا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ دل ہے نا بدلتا رہتا ہے، کبھی کس طرف کبھی کس طرف۔ ابھی دل ہو رہا ہے کہ میں اتنا اللہ کے راستے میں نچھاور کر دوں، لیکن وہ وقت گزرا، تھوڑی دیر کے بعد بندہ دنیا میں مگن ہوا، وہ نیکی کا سارا خیال رفو چکر، شیطان لگا رہتا نا پیچھے۔ بہرحال ہماری بات دوسری طرف نکل آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مظلوم اللہ کا نام لے کر مدد کے لیے پکار رہا ہو اور بندہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ ان نعمتوں سے محروم رہے گا جو رجب کا روزہ اور شب بیداری کرنے کی وجہ سے ملیں گی، وہ یہ نعمتیں نہیں پائے گا۔ تیسرا فرمایا او شکا الیہ اخوہ حاجتن، یا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے اپنی کوئی حاجت، کوئی پریشانی پیش کی، فلم یفرج عنہ، تو اس نے اس کی وہ پریشانی دور نہ کی، وہ حاجت پوری نہ کی۔ اس کے پاس توفیق تھی، وہ حاجت پوری کر سکتا تھا، وہ پریشانی دور کر سکتا تھا، مگر کی نہیں، تو فرمایا ایسا شخص بھی ان نعمتوں سے محروم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جو مظلوم کہیں ہمیں پکارتا نظر آئے یا وہ پکارے نہ بھی ہمیں نظر آئے کہ یہ بندہ مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر میں ایک بندے کو اتارا جائے گا، وقت ہوا چاہتا ہے کہ اگر میں نے اگلی حدیث پڑھی تو شاید بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، حدیث کا ترجمہ عرض کر دوں گا یہ بات عرض کر کے۔ ایک بندے کو قبر میں اتارا گیا تو فرشتے اس کو مارنے کے لیے آئے، عذاب دینے کے لیے۔ اس نے کہا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی۔ وہ کہتے رہے کہ عذاب دیں گے، ماریں گے، یہ آگے سے گنتا رہا، وہ چھوڑتے رہے۔ آخر میں انہوں نے ایک کوڑا اسے مارا، جہنمی کوڑا، اس کی قبر جو جہنم کی آگ سے بھر گئی۔ جب آگ بجھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حالت پر لوٹایا تو فرشتوں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کہنے لگا مجھے یہ تو بتاؤ یہ ایک کوڑا مارا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے مارا ہے کہ تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، مظلوم کی مدد نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ تماشا دیکھنے والے تماشا خود نہ بن جانا۔ ہم اکثر تماشے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم ایسے تماشے کی جگہ پہ پہنچنے ہی نہ دے، اگر پہنچیں تو رب اپنے مظلوم بھائی کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ بس حدیث کا صرف ترجمہ سماعت فرمائیں، ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا صوم اول یوم فی رجب کفارۃ ثلاث سنین۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ، 3 سال کے گناہوں۔ وثانی، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ۔ رجب کا مہینہ کل یا پرسوں سے شروع ہونے والا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم رجب میں ہمیں خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔